کیا اسٹار لنک پاکستان میں انٹرنیٹ کے مسائل کا حل ثابت ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں گزشتہ برس کی ابتدا سے ہی لوگ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی بندش سے پریشان ہیں، اور بعض اندازوں کے مطابق اس غیر اعلانیہ بندش کے سبب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کو $1 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ گھریلو اور کمرشل صارفین انٹرنیٹ کی بندش اور ایکس جیسی معروف سوشل میڈیا ویب سائٹ کی ملک میں معطلی کے سبب کسی ایسے نئے نظام کی تلاش میں تھے جس کے ذریعے انہیں انٹرنیٹ کی بلا تعطل فراہمی ممکن ہو سکے۔ top10vpn.com کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس پاکستان کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس کی بندش کے سبب $1.62 ارب کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ بہت زیادہ تھا، اور ایسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بہت زیادہ تھا۔ پاکستان کی مشہور حکومتی شخصیات اور ادارے انٹرنیٹ کی اس بندش کے متعدد جواز پیش کرتے رہے۔ کبھی سیاسی احتجاج کے سبب انٹرنیٹ متاثر نظر آتا تھا، اور تو کبھی زیر سمندر انٹرنیٹ کی کسی کیبل میں خرابی کے سبب لوگ انٹرنیٹ سے محروم ہو جاتے تھے، اور تو کچھ حکومتی شخصیات کی جانب سے سیکیورٹی خدشات کو بھی متعدد مرتبہ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ بتایا گیا۔ ایسے میں کثیر التعداد انٹرنیٹ صارفین امریکی کاروباری شخصیت ایلون مسک سے اپیل کرتے ہوئے نظر آئے کہ وہ اپنی اسٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ کمپنی کو پاکستان میں متعارف کروائیں۔ بالآخر ایلون مسک نے پاکستانیوں کی اپیل سن لی اور اسٹار لنک کو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر کروا دیا۔ ایسے میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ کمپنی کتنے عرصے میں پاکستان میں فعال ہو جائے گی، اور کیا عام گھریلو صارفین بھی سیٹلائٹ انٹرنیٹ استعمال کر پائیں گے؟ پاکستان میں وزیر برائے آئی ٹی شیزا فاطمہ نے تصدیق کی ہے کہ اسٹار لنک کو ملک میں رجسٹرڈ کر دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ ایسی کمپنیوں کے لیے قواعد اور ضوابط طے کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسٹار لنک کے علاوہ دیگر اور سیٹلائٹ کمپنیاں بھی ہیں جو پاکستان میں اپنی سروسز صارفین کو دینا چاہتی ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ریگولیٹری میکانزم ترتیب دیں جس کے تحت وہ پاکستان میں آپریٹ کر سکیں۔ تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے ایک پالیسی تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ سیٹلائٹس مقامی فریکوینسی میں مداخلت نہ کر سکیں۔ جب ریگولیٹری میکانزم تیار ہو جائے تو پھر اسٹار لنک جیسی کمپنیوں کو لائسنس کا اجرا شروع ہو جائے گا۔ یہ نئی چیز ہے، اور آج تک کسی نے بھی دنیا میں لو ارتھ اور بٹ سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ریگولیشن نہیں بنائی۔ اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان کے لیے بین الاقوامی معیار کے تحت یہ تمام قواعد اور سسٹم چند ماہ کے اندر ترتیب دے لیں، جس کے بعد ہی یہ اسٹار لنک یا کوئی اور ایسی کمپنی پاکستان میں آپریٹ کر سکے گی۔ یونیورسٹی آف پورٹ سمتھ کے اسپیس پروجیکٹ کی مینیجر لوسینڈا کنگ کہتی ہیں کہ برطانیہ میں بھی اسٹار لنک کے صارفین موجود ہیں، لیکن کمپنی کی سروس استعمال کرنے والوں کی تعداد افریقہ جیسے خطوں میں بہت زیادہ ہے۔ ایلون مسک کے اسٹار لنک منصوبے کے تحت سیٹلائٹس کو زمین کی نچلی سطح کے مدار میں چھوڑا گیا ہے تاکہ ان سیٹلائٹس اور زمین کے درمیان رابطوں کی رفتار کو جتنا ممکن ہو تیز بنایا جا سکے۔ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ایلون مسک کی کمپنی نے 2018 سے لے کر اب تک تقریباً 3000 چھوٹے سیٹلائٹس زمین کے مدار میں بھیجے ہیں۔ ٹیکنالوجی ویب سائٹ پاکٹ لنٹ کے ایڈیٹوریل ڈائریکٹر کرس ہال کا کہنا ہے کہ ایلون مسک کی کمپنی اسٹار لنک 10 سے 12,000 سیٹلائٹس استعمال کر سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیٹلائٹس کو استعمال کرتے ہوئے ہم دنیا کے دور دراز علاقوں جیسے کہ صحرا اور پہاڑوں پر انٹرنیٹ کنیکشن تک رسائی کی مشکل حل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں ان علاقوں تک انٹرنیٹ حاصل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر جیسا کہ تاریں اور کھمبوں کی ضرورت سے نجات دلا دے گی۔ برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں 96% گھرانوں کو پہلے سے ہی تیز ترین انٹرنیٹ سروس تک رسائی حاصل ہے، جبکہ امریکہ اور یورپی یونین میں بھی 90% عوام کی انٹرنیٹ کے اچھی سہولت موجود ہے۔ لندن یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس پالیسی اینڈ لا کے ڈائریکٹر پروفیسر سید موتشر کا کہنا ہے کہ بیشتر ترقی یافتہ دنیا کے پاس پہلے ہی اچھے انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔
वो आमदन के लिए आलमी मार्केट के छोटे हिस्से पर इंहिसार कर रहे हैं। एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इस वक्त दर्जनों मुमालिक में कई लाख सार्फिन हैं, जिनमें बेशतर शुमाली अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से हैं। इनमें घरेलू और कारोबारी दोनों तरह के सार्फिन मौजूद हैं। स्टारलिंक अपने नेटवर्क को मजीद फैलाने का इरादा रखती है, जिसके तहत वो अपने तेज तरीन इंटरनेट की सर्विस अफ्रीका, जनूबी अमेरिका और एशिया में फराहम करेगी। ये दुनिया के वो इलाके हैं जहां इंटरनेट सर्विस और कवरेज ज्यादा अच्छी नहीं है। क्रिस हॉल का कहना है कि स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विसेज की कीमत शायद अफ्रीका के कुछ घरानों के लिए बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये दौर इलाकों में स्कूलों और अस्पतालों से राब्ते कायम करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान में स्टारलिंक की मुतवक्का आमद पर एक सवाल और भी इंटरनेट सार्फिन के जहनों में है। क्या हुकूमती इदारे एलॉन मस्क की कंपनी की इंटरनेट सर्विस को भी रोक सकते हैं? पाकिस्तान में इंटरनेट और ऑनलाइन मसाइल पर गहरी नजर रखने वाले माहिरीन का कहना है कि स्टारलिंक के जरिए भी शायद मुल्क में आजाद इंटरनेट की फराहमी मुमकिन ना हो। इस पर बात करते हुए समाजी कारकुन और इंटरनेट अमूर की माहिर निगहदाद का कहना था कि अवाम तक बगैर किसी रुकावट के इंटरनेट की फराहमी उनके बुनियादी हकूक में शामिल है। हमें माजी के मिसालों को देखते हुए इस बात का ख्याल रखना होगा कि स्टारलिंक या उस जैसी कंपनियों का मुस्तकबिल में क्या बनेगा। वैसे तो सैटेलाइट इंटरनेट में खलल डालना या रुकावट पैदा करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अहम बात यह है कि स्टारलिंक जैसी कंपनियां हुकूमत से क्या मुआहदे करके आ रही हैं। यहाँ सबसे बुनियादी और अहम सवाल यह है कि हुकूमत और मुल्क के ताकतवर हल्के ऐसे कंपनियों को किन कवायद और ज़वाबित के तहत पाकिस्तान में काम करने देंगे। अगर तो इन कंपनियों ने भी पाबंदियों के तहत ही इंटरनेट की फराहमी आवाम तक पहुंचानी है, तो इसके लिए जरूरी है कि सार्फिन को पहले से मालूम हो कि उन्हें क्या सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगी। असद बेग भी समझते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट को बासानी कंट्रोल या रेगुलेट नहीं किया जा सकता और हमारी हुकूमत को कंट्रोल की काफी आदत है। अगर इन तमाम पाबंदियों के बगैर सैटेलाइट इंटरनेट फराहम करने का फैसला किया गया है, तो फिर फायरवॉल या वेब मैनेजमेंट सिस्टम पर इतने पैसे क्यों खर्च किए गए? लगता है कि दीगर के इकदाम की तरह स्टारलिंक के हवाले से उड़ने वाली खबरें भी असल मसले से तवज्जो हटाने का एक तरीका है। दूसरी जानिब निगहदाद कहती हैं कि अगर स्टारलिंक किसी मुआहदे के तहत पाकिस्तान आती है, तो हुकूमत और कंपनियों को शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ये मुआहदा अवाम के सामने रखना होगा। स्टारलिंक के मालिक एलॉन मस्क आजकल अमरीकी सियासत में काफी मुतहर्रिक हैं और नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी भी तस्वुर किए जाते हैं। यही नहीं बल्कि जमहूरी निजाम डिस और मिस इन्फॉर्मेशन के मामले पर भी इनके किरदार पर उंगलियां उठाई जाती हैं। हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी और जिद्दत को अहमियत देते हुए किसी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो और ना ही अपने हकूक से दस्तबरदार हो।